میں مولانا افتخار احمد مفتاحی سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور خطبہ صدارت اپنی تقریر کریں۔ مولانا افتخار احمد صاحب۔ الحمد للہ ولی والصلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ محترم سامعین اور اسٹیج پر بیٹھی ہوئی مئو کی 62 شخصیات، سبھی خواتین اور بچوں، میں مختصر وقت ہی تک آپ کے بیچ حائل لینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بچی ہوں یا بچے ہوں، ان سبوں کے دل میں ایک دھڑکن ہوگی کہ جلد سے جلد معلوم ہو جائے کہ کون فرسٹ، کون سیکنڈ، کون تھرڈ پوزیشن میں آیا، انعامات سے نوازے جائیں۔ ہم لوگوں کے سامنے بڑی تفصیلی گفتگو آئی تعلیم سے متعلق، اور یقینی طور پر مئو میں تعلیمی بیداری پیدا ہوئی ہے۔ تعلیمی بیداری اور فروغ میں جہاں بہت سی تنظیمیں، آرگنائزیشن آگے ہیں، ان سب میں میں صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کوئی جھجک نہیں، کہ سمر اسلامک آرگنائزیشن کے جو ذمہ داران ہیں، جس منظم انداز پہ اور پرسکون ماحول میں کمپٹیشن کراتے ہیں، شاید اس کی مثال مئو میں تو ملنا مشکل ہے۔ اور جو ناظم پروگرام ہیں فیضان صاحب، یہ جس سنجیدگی کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، یہ حافظ محمد اجمل صاحب جس جد و جہد کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، یقیناً یہ دونوں حضرات قابل مبارکباد ہیں۔ میں صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے، حفظ حدیث اور دعاؤں، مسنون دعاؤں کے سلسلے میں ایک مسابقہ تھا، آج انعامات کا دن ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کے بعد ہمارا سب سے عظیم سرمایہ احادیث کریمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور قرآن کی تبیین اور تفسیر کے لیے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ جیسے قرآن محفوظ ہے، ایسے ہی تکوینی طور پر احادیث کی حفاظت کا بھی اللہ کی طرف سے انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحابہ اور صحابیات یاد کرتی رہیں، اور آپ کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے احادیث کے حفظ کا اہتمام کیا۔ ماضی قریب میں بھی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے ایک دو نہیں 70 ہزار احادیث کو ازبر یاد کیا تھا۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے فرخ شاہ کے بارے میں مولانا علی میاں ندوی صاحب کے والد ماجد نے لکھا کہ ان کو 70 ہزار احادیث یاد تھیں۔ محدثین نے احادیث کو تو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اور جس انداز سے احادیث کو آج مرتب کیا گیا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک دنیا قائم رہے گی انشاءاللہ احادیث بھی موجود رہیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے انتظامات پیدا کر رکھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم کو بھی فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ مذہبی اور دینی تعلیم سے ہمارا دامن خالی ہو جائے، ایسے حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے۔ اس اسٹیج پر شہر کی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ میں ایک بات، چاہے یہ کہیے کہ دل کی ایک تکلیف ہو، کہ عصری تعلیم کے فروغ کے لیے تو ہم سب محنت کرتے ہیں، اور یقیناً محنت کرنا بھی چاہیے اور ضرورت بھی ہے، اور اسی کے فروغ کے لیے ہم اسکولوں میں، کالجوں میں ٹاپ آنے والے، کامیاب ہونے والے بچوں اور بچیوں کو انعامات سے نوازتے ہیں۔
تو میری آپ سبھی حضرات سے یہ بھی درخواست ہے کہ جیسے اسکول اور کالج کے بچوں کو اور بچیوں کو آپ انعامات سے نواز کر ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ایسے ہی ہندوستان کے اندر جو بڑے بڑے مدارس ہیں، یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان مدارس میں پڑھنے والے اور ٹاپر پوزیشن لانے والے بچوں کو بھی انعامات سے نوازنا چاہیے، تاکہ مذہبی طور پر بھی، دینی طور پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ جہاں تک معاملہ طیب پالکی صاحب کی بات کا ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل بھی یہ بات پروگرام میں آ چکی۔ میں اس پہلو پہ نظر ڈالتا ہوں کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں علاقے میں ہمارے بچے اور دوسرے بچے کثیر تعداد میں ٹیوشن کرنے جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج کے دور میں ہر شخص، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کو معیاری تعلیم چاہیے۔ اگر ہم بھی اپنے علاقوں میں معیاری تعلیم کے لیے انتظامات کرتے اور ٹیوشن کا بہتر نظم کرتے، تو کیا جو بچے پورب علاقے میں جاتے ہیں وہ بچے اس علاقے میں نہیں آتے؟ اس لیے میں اپنے سبھی ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ اس پہلو پر غور کریں، اور صرف کہنا نہیں بلکہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم سب سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور اپنے اس علاقے میں جو بھی قوم و ملت کی ضروریات ہیں، ہمارے نوجوان بچے یا بچوں کی ضروریات ہیں، بچیوں کی، ان ساری ضروریات کی تکمیل کے لیے ہم سب جد و جہد کریں۔ انشاءاللہ دور نہیں کہ وہ حالات آئیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ اسی علاقے میں سارے کے سارے لوگ بلکہ کثرت کے ساتھ اس علاقے کی طرف لوگ تعلیم کے لیے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کو مزید حوصلہ دیں اور عصری اور مذہبی دونوں تعلیم کے فروغ کے لیے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو کامیاب کریں، انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ صدر محترم۔ اب اس کے بعد